अस्सलाम वालेकुम। आज का ये वीलॉग और वीडियो तो मैंने करनी थी। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कुछ घंटे पहले तकरीर की थी 5 जुलाई 1977 के तनाज़ुर में, जब उस वक़्त की पॉपुलरली इलेक्टेड हुकूमत को एक मार्शल लॉ ने, बहुत ही ब्रूटल, बहुत ही ज़ालिमाना मार्शल लॉ ने रिमूव कर दिया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 2 बरस के बाद 4 अप्रैल 1979 को 1979 में उन्हें सज़ाए मौत सुना दी गई। मैं उस हवाले से बात करना चाहता था कि क्यों 5 जुलाई 1977 पाकिस्तान की तारीख़ का एक इंतहाई स्याह दिन है। लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था और मुझे बहुत अफसोस से ये कहना पड़ता है, बहुत ही रंज से ये कहना पड़ता है कि एक बार फिर पाकिस्तान बहुत ही मुश्किल किस्म की बहरान की तरफ, बहुत किसी स्याह राहत की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। बिकॉज़ अब से कोई 90 मिनट पहले, घंटा सवा घंटा पहले हमें ये खबर मिली कि पाकिस्तान के प्रोमिनेंट टेलीविज़न एंकर पर्सन, व्लॉगर, जो आप सबकी बहुत हरदिल अज़ीज़ शख्सियत हैं, इमरान खान रियाज को इस्लामाबाद में दाखिल होते हुए टोल प्लाजा के ऊपर इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। बावजूद इसके कि इमरान खान रियाज, जिनके ख़िलाफ़ तकरीबन 14 FIRs दर्ज की गई, उन्होंने 12 बेल की, वो 12 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने आए। वो बार बार इस्लामाबाद आते ही इसलिए थे कि उन्हें ये ख़तरा था कि लाहौर हाई कोर्ट से उन्हें शायद इस बेल नहीं मिल रही थी, और चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा प्रिंसिपल पोजीशन थी, उनके पास बेल थी, वो सुबह दोबारा अपनी बेल को एक्सटेंड करने के लिए आ रहे थे। लग यही रहा है कि कोई और नई FIR जो है वो निकाल ली गई है, और ये पैटर्न हमने देखा है। ये वीलॉग में रिकॉर्ड करने के फ़ौरन बाद मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा रहा हूँ। वहाँ और भी जर्नलिस्ट जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं। हमें पता चला है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है रात को अभी आधी रात के बाद खुल रही है, और वहाँ पे रिलीफ लेने की कोशिश की जाएगी इमरान खान रियाज के लिए। लेकिन मैं चंद पॉइंट्स इस हवाले से जाने से पहले आपके सामने करना चाहता हूँ। देखें, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान जो है उस सियासत की तरफ जा रहा है। ये सब कुछ पाकिस्तान में 1990 की दिहाई में, जब जनरल ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ था, उस वक़्त पाकिस्तान में ऐसा होता था कि लोगों को इसी तरह से FIRs बगैर किसी वजह के जो है FIRs दर्ज होती थी किसी फजूल इशू के ऊपर, और फिर जर्नलिस्ट को गिरफ़्तार कर लिया जाता था। 1980 की दिहाई में जब जनरल ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ था, जो पाकिस्तान की तारीख़ की एक स्याह रात है, अंधेरी रात थी, उसमें कई जर्नलिस्ट और सहाफ़ी ऐसे हैं जिन्हें कोड़े मारे गए, सियासी वर्कर्स को भी कोड़े मारे गए। और फिर उसके बाद 90 की जो सियासत थी, जब 80s में से इमर्ज किया पाकिस्तान ने, तो 90 की सियासत जो है उसमें भी इसी किस्म के रुझानात थे। जब नवाज़ शरीफ साहब की दूसरी हुकूमत थी, जब नजम सेठी साहब को 1997 और 1999 के दरमियान जब नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत थी, उस वक्त भी एक कॉमन ट्रेंड था। जब नजम सेठी साहब को इंटेलिजेंस ब्यूरो IB ने उनके घर से निकाला और ज़दुकूब भी किया और उनको बहुत देर तक हिरासत पर रखा, फिर उनको इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI के हवाले किया गया। ISI को कहा गया उस वक्त के वज़ीर आज़म की तरफ से कि इनके ख़िलाफ़ केस बनाएं, लेकिन ISI ने वो केस उस वक्त, ये बात मुझे जनरल रिटायर्ड और फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनरल मुशर्रफ ने खुद की बताई, मेरे प्रोग्राम में भी बताई, मुझे प्राइवेटली भी उन्होंने बताई कि कैसे दिस वाज वन पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन देम एंड नवाज़ शरीफ साहब, जो कहते थे कि नजम सेठी साहब के ऊपर आप केस बनाएं। और मैं बिल्कुल बताना भूल गया कि नजम सेठी साहब ने भी बात, 2006 में मेरी बहुत डिटेल उनसे इस इशू पे डिस्कशन हुई लंदन में 2006 या 7 में, तब नजम सेठी साहब ने मुझे ये बताया। उसके बाद भी मैं उनके साथ प्रोग्राम करता था, तो 12 उन्होंने इससे ज़्यादा डिटेल्स जो हैं मुझसे शेयर की। लेकिन हम समझते ये थे कि फिर जनरल मुशर्रफ की हुकूमत ने जिस किस्म का पाकिस्तान में एक निज़ाम कायम किया और जिस तरह से मीडिया को आज़ादी मिली, जैसे सेटेलाइट टेलीविज़न चैनल बने, तो हम ये सोचते थे कि वो जो तारीक रात थी, वो जो अंधेरी रात थी, वो पीछे रह गई है। अब इस किस्म की चीज़ें पाकिस्तान में दोबारा नहीं होंगी। लेकिन बहुत ही अफसोस से, रंज से, दुख से ये दिन देखने में मिल रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर दोबारा इस किस्म की एक सूरत हाल पैदा हो गई है। हम हर दिन अपने आप को यकीन दिलाते हैं कि नहीं नहीं, ये हम कोई ख्वाब देख रहे हैं, ये ख़त्म हो गया है, ये चीज़ ख़त्म हो गई है। लेकिन अब ये 5वां महीना है। अगर आप देखें मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 5वां महीना है कि हम एक क्राइसिस टू क्राइसिस की सूरत हाल की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं आपको वो छोटा सा टुकड़ा यहाँ पे सुनाता हूँ जो इमरान खान रियाज ने अपनी गिरफ्तारी से पहले अपनी गाड़ी में बैठ के जो 1-1.5 मिनट की उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड की, उसे भी सुने और फिर मैं मज़ीद इसको एक्सप्लेन करता हूँ। और वो वीडियो जब अपलोड हो जाएगी तो सबको पता चल जाएगा कि इसके पीछे कौन है। मैं अपनी बेल के लिए इस्लामाबाद आ रहा था, और ये बिल्कुल इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन है जहाँ से मुझे अरेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि ये टोल प्लाजा यहाँ से शुरू हो जाता है। और अतर बिन उल्लाह साहब ने हमें एक बेल भी ग्रांट की हुई है, हमें उन्होंने बेल दी हुई है। तो ऐसी सूरत हाल में हमें गिरफ्तार करना गलत है। बहरहाल मुझे सुबह उन्हीं की अदालत में पेश होना था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाना था और वहाँ से जाके अपनी बेल हासिल करनी थी। तो इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता, ये मुझे अंदर बंद कर दें, ये मुझे जान से मार दें, ये कुछ भी कर दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे ख्याल में हमें अपना काम करना चाहिए। और जो सहाफ़ी बाहर हैं उन सबसे मेरी गुजारिश है, आवाज़ उठाएं,
بات کریں اور اپنا کام کرتے رہیں. کام نہیں چھوڑنا آپ نے. دیکھیں میں جرت کے ساتھ گرفتاری دینے جا رہا ہوں, دیکھی جائے گی یار ایسی تیسی. یہ پیچھے پڑ گئے, بلا وجہ بولنے ہی نہیں دے رہے. اور خاص طور پہ بریگیڈیئر راشد صاحب, یہ جتنا ہی آپ کر سکتے تھے میرے خیال میں اتنا ہی آپ کر سکتے تھے. اس سے زیادہ آپ کیا کریں گے میرے خیال میں. گاڑی آپ نے میری چھین لی, ہتھیار آپ نے میرے چھین لیے, 20 FIR میرے پہ کروا لی. یہ گرفتاری والا تجربہ کرنا ہے, لو یہ بھی کر کے دیکھو. میں جا رہا ہوں پہ کریں یار ایسا. تھینک یو ویری مچ. پاکستان میں یہ تماشا رہ گیا تھا, یہ بھی دیکھ لیں. یہ فون میرا اپنے پاس ہے. اب یہ جو آپ نے دیکھا کہ یہ جو چیز ہو رہی ہے یہ کیا ہے. دیکھیں بنیادی طور پہ ٹھیک ہے کہ یہاں پر کوئی ادارے یا ایجنسیز یا حکومت جو ہے وہ ایک خوف کی فضا قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن میں اس کو ایک روایتی جو ریئیکشن ہے, جو رد عمل لوگ کر رہے ہیں اس وقت ٹویٹر کے اوپر, اس سے آگے جا کے دیکھنا چاہتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس قسم کا ریئیکشن ہو رہا ہے ایجنسیز کی طرف سے, اداروں کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے, یہ انسٹیٹیوشنل نہیں ہے ان نیچر, یہ گورنمنٹل نہیں ہے ان نیچر. بیکاز انسٹیٹیوشنز اور گورنمنٹس جو ہیں, ادارے اس طرح سے ریئیکٹ نہیں کرتے. ادارہ کسی ایک شخص یا 2 اشخاص کا نام نہیں ہوتا. ادارہ ایک کلیکٹیو تھنکنگ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. ادارے کا ایک سسٹمک تھنکنگ ہوتی ہے. ادارے اس طرح سے ریئیکٹ نہیں کرتے. اداروں کا ایک امیجیٹ ویو ہوتا ہے, ایک لانگ ٹرم ویو ہوتا ہے. ادارے فیوچر کا سوچ کے جو ہے اپنے ایکشنز کرتے ہیں. یہ جس قسم کے ریئیکشنز ہم دیکھ رہے ہیں, جیسے چند دن پہلے انتہائی معمر اور باعزت صحافی, رسپیکٹڈ جرنلسٹ, اینکر پرسن, پرومیننٹ پبلک فگر جناب ایاز امیر صاحب کو لاہور میں گاڑی روک کے زد و کوب کیا گیا, اور جو آپ عمران خان ریاض کی جس طرح کے گرفتاری ان کی گئی ہے, یہ سب ایک انتہائی انڈیویجولسٹک قسم کا ریئیکشن ہے. یہ ایسا لگتا ہے کہ 1 یا 2 یا 3 لوگ جو ہیں وہ کہیں بہت غصے میں بھی ہیں, اور یہ اتنا غصہ ہے جس کے اندر سے انسیکیورٹی کا ایلیمنٹ جو ہے, جس کے اندر سے خوف کا ایلیمنٹ جو ہے, پینک کا ایلیمنٹ جو ہے وہ ریفلیکٹ کرتا ہے. یہ ایک پینک اور انسیکیور مائنڈ کی نشانی ہے. ورنہ عمران خان ریاض جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ عمران خان ریاض صرف بولتا ہے. عمران خان ریاض کوئی گولیاں نہیں چلا رہا, وہ کوئی بم نہیں پھاڑ رہا, وہ کوئی قتل و غارت نہیں کر رہا, اس نے کوئی بلڈنگ نہیں اڑا دی ہے. اس ملک میں دہشت گرد نہیں گرفتار ہوتے. یہاں تو کتنے ہفتے لگ گئے. وہ چینیوں پہ جو حملہ ہوا تھا کراچی میں, ابھی تک اس کا معاملہ, آج ہم سن رہے ہیں کہ اس جگہ تک چیز پتہ چل گئی ہے, اتنی ٹپ پتہ چل گئی. تو یہ جو بھی ریئیکشن ہو رہا ہے, جس طرح سے عمران خان ریاض کو گرفتار کیا گیا ہے, جس طرح سے ایاز امیر صاحب پہ حملہ کیا گیا ہے, جس طرح سے یہ 14 15 10 FIRs کاٹی گئی ہیں, یہ کلیئرلی یہ شو کر رہا ہے کہ یہ ساری صورتحال جو ہے اس نے ایک بہت پرسنلائز انڈیویجولسٹک شکل اختیار کر لی ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی زیادہ خطرناک ہے جب انسان اور اشخاص اپنے آپ کو ادارہ سمجھنے لگ جائیں, حکومت سمجھنے لگ جائیں, نظام سمجھنے لگ جائیں, تو پھر ادارے, نظام اور سسٹم اور بیلنس جو ہے وہ ڈسٹروائے ہونے لگ جاتے ہیں, وہ ایروڈ ہونے لگ جاتے ہیں. اب یہ جو اقدام اٹھایا گیا ہے, اس کے پیچھے ایک آبویس سی تھنکنگ تو یہ ہے کہ اس اقدام کے نتیجے میں سارا معاشرہ, سارا میڈیا, سارے کالمنسٹ, سارے جرنلسٹ, سارے ٹی وی اینکرز, سارے ہی لوگ جو ویلاگ کرتے ہیں وہ خوفزدہ ہو جائیں گے, خوفزدہ کر کے چپ ہو جائیں گے. یعنی یہ پیغام دینے کی کوشش جو ہے کی جا رہی. یہی وجہ ہوتی ہے نا, ہر ایکٹ آف وائلنس جو ہوتا ہے, ہر ایکٹ آف ایگریشن جو ہے وہ ایک کمیونیکیشن ہوتی ہے. تو یہاں کمیونیکیٹ یہ کیا گیا ہے کہ باز رہو, بچو. لیکن آپ دیکھیے گا کہ اگلے 24 گھنٹے میں اس کا جو ریئیکشن اور رد عمل ہوگا وہ اس کے بالکل برعکس ہوگا, اس کے بالکل الٹا ہوگا. اور یہاں پر آپ دیکھیں گے اس کے اوپر ایک, کل آپ کو ساری بار ایسوسیشن میں سے بھی رد عمل نظر آئے گا, آپ کو پریس کلب سے بھی ریئیکشن نظر آئے گا. ابھی آپ کو رات کو ہم جا ہی رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں, آپ کو وہاں ایک ریئیکشن نظر آئے گا, ٹیلی ویژن چینل سے ریئیکشن نظر آئے گا, اور سیاسی اعتبار سے بھی کل آپ کو ریئیکشن نظر آئے گا. یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس نے شہباز شریف صاحب کی جو حکومت ہے اس کو بہت بڑے کرائسس میں ڈال دیا ہے. PMLN کی جو حکومت ہے, اور سب سے زیادہ اگر سیاسی طور پر اس صورتحال کا نقصان ہو رہا ہے اس وقت, تو وہ نواز شریف صاحب کی پارٹی PMLN کو ہو رہا ہے, شہباز شریف صاحب کی پرائم منسٹرشپ کو ہو رہا ہے, حمزہ شہباز کی پالیٹکس کو ہو رہا ہے. بیکاز جو بھی ان کی ایک ساکھ بنی ہوئی تھی وہ ان اقدامات سے بہت بری طرح سے, شدت سے متاثر ہو رہی ہے, لیکن وہ اس کو سمجھ نہیں پا رہے. جو ان میں سے میری کچھ ایسے لوگوں سے بات ہوئی ہے, PMLN کے 1 سے زیادہ بندے کے ساتھ میری اس کے بعد بات ہوئی ہے, جنہوں نے مجھے خود کانٹیکٹ کیا, اور انہوں نے سخت
غم و غصے کا اور رنج کا ان کو تھا کہ دیکھیں یہ ساری جو جس طرح سے چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں اس سے ہماری کیا حیثیت رہ جاتی ہے، ہماری ساری پالیٹکس یہاں پہ ڈسٹروائے ہو رہی ہے، ہم غیر مقبول ہو رہے ہیں، ہم بالکل انویلڈ نظر آ رہے ہیں، ہم بالکل بیکار نظر آ رہے ہیں اس صورتحال میں۔ لیکن بہت سے لوگ ہیں جو اسے سمجھ نہیں بھی پا رہے۔ میں کوئی 2 گھنٹے پہلے جو 10 بجے نکلا ہوں جیو کے اسٹوڈیو سے، جہاں منیب فاروق صاحب کے پروگرام میں پارٹیسپیٹ کر رہا تھا، جہاں کراچی سے مظہر عباس صاحب بھی تھے اور پی ایم ایل این کی رہنما جناب عظمیٰ بخاری صاحبہ اس پروگرام میں تھیں۔ وہاں پر بھی ذکر ہو گیا عمران خان فارمر پرائم منسٹر سے بات عمران خان ریاض پہ آ گئی، جو میں نے ان کو کہا کہ دیکھیے جو جرنلسٹ کے ساتھ اس وقت چیزیں ہو رہی ہیں یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی حکومت نہیں کر رہی ہے، لیکن آپ کی حکومت کو سامنے آ کر اس صورتحال کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم نہیں کر رہے ہیں، یہ پی ٹی آئی کے زمانے میں بھی ہوتا رہا۔ میں نے مانا کہ پی ٹی آئی کے زمانے میں بھی پی ٹی آئی نہیں کر رہی تھی، عمران خان کی گورنمنٹ نہیں کر رہی تھی، جو کوئی بھی عناصر یہ کر رہے تھے وہ غلط کر رہے تھے۔ عمران خان کی حکومت اور تحریک انصاف کی پارٹی کی اس وقت جو کمزوری تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے they didn't put their foot down، پروٹیسٹ انہوں نے کیا، شور انہوں نے مچایا، میڈیٹ کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ جب لوگوں کو گرفتار کیا گیا، کنڈیم کیا انہوں نے، ابھی یہی ہو رہا ہے۔ جب ایاز امیر صاحب کو زد وکوب کیا گیا تو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اور پی ایم ایل این کی جتنی لیڈرشپ تھی اس نے اسے بڑا اسٹرانگلی کنڈیم کیا، لیکن اریسٹ کہاں ہیں؟ جن لوگوں نے وہ زد وکوب کیا ان میں سے تو کچھ ان کا پتہ ہی نہیں ہے، سب تسلیم کر رہے ہیں کہ جی وہ فلاں جگہ سے ہو گیا، فلاں جگہ سے ہو گیا۔ تو عظمیٰ بخاری صاحبہ نے ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیا کہ عمران خان ریاض کے پاس پروہیبٹڈ بور کے ویپنز تھے۔ مجھے ان کو انٹروین کر کے بتانا پڑا اس کے بعد کہ دیکھیے پروہیبٹڈ بور کے ویپنز تو شکار کے تھے، اس کی جو بلٹ پروف گاڑی تھی وہ پرمیشن سے لی گئی تھی، وہ واپس لے لی گئی۔ ہر 3-4 دن کے بعد عمران خان ریاض کے گھر میں پولیس جو ہے پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ پی ایم ایل این کی حکومت کی سینٹر میں اور پنجاب میں یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس موقع پہ اپنی سیاست کو بچانے کے لیے وہ انٹروین کریں اور اس صورتحال کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ بدقسمتی سے عظمیٰ بخاری صاحبہ کے کامنٹ سے مجھے لگا کہ وہ بالکل بھی صورتحال کو سمجھ نہیں رہی تھیں، حالانکہ منیب فاروق اس کو سمجھ رہے تھے، مظہر عباس صاحب اس کو سمجھ رہے تھے، اور جن 2 پی ایم ایل این کے لیڈران نے مجھے کالز کی جیو کا پروگرام دیکھنے کے بعد وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ میں جو چیز کہہ رہا ہوں وہ واقعی یہ صورتحال ایک کرائسس کی طرف جو ہے وہ جا رہی ہے، جس کا اس موجودہ حکومت کو اور جوڈیشری کو اب حل نکالنا ہے۔ بیکاز اس وقت شہباز شریف صاحب کی حکومت بہت بری طرح سے انڈرمائن ہو رہی ہے، حمزہ شہباز کی حکومت اور پالیٹکس انڈرمائن ہو رہی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہائی کورٹس جو ہیں وہ انڈرمائن ہو رہے ہیں اس صورتحال سے۔ یہاں ایک طرح سے ٹیک اوور قسم کی سچویشن ہو گئی ہے کہ ایک تھرڈ فورس جو ہے اس نے نظام سنبھال لیا ہے، وہ خود انسیکیور لگ رہے ہیں، وہ خود پینک میں لگ رہے ہیں، اور اس انسیکیورٹی اور پینک اور خوف کے عالم میں وہ فیصلے کر رہے ہیں، اور یہ چیز جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے کرائسس جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ بہرحال ابھی مجھے اتنا ہی کہنا ہے، لیٹ می گو ٹو دی اسلام آباد ہائی کورٹ، دین آئی ول ٹرائی ٹو کم بیک فرام دی اسلام آباد ہائی کورٹ، اور اس کے بعد میں اس کا ایک اپڈیٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے لاؤں گا۔ تھینک یو سو مچ۔